العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ترجمہ کنز العرفان، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط کے ساتھ اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، کہ میری اور میرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ کامل ایمان کامل اطاعت کو مستلزم ہے، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ تو ایمان اس انسان کا اس وقت ہی کامل ہوگا جب وہ اپنے رب اور اپنے رب کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ کامل ایمان والوں کے 3 اوصاف جو ہے مفسر نے یہاں بیان کیے ہیں۔ اس آیت میں اپنے ایمان میں سچے اور کامل لوگوں کا پہلا وصف بیان ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل اس کے خوف سے ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو عذاب کے خوف سے گناہ کو ترک کر دینا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈر جانا۔ پہلی قسم کا خوف عام مسلمانوں میں پرہیزگاروں کو ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، عذاب کو جو ہے وہ گناہ کو ترک کر دیتے ہیں عذاب کی وجہ سے، کہ اگر یہ گناہ کیا جائے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ تو فرمایا یہ پہلی قسم کے پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کو چھوڑتے ہیں۔ دوسری قسم کا خوف انبیاء و مرسلین، اولیاء کاملین، مقرب فرشتوں کو ہوتا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ تو کائنات کے اندر سب سے زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے نبی ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے دل میں اس کا خوف بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ عز و جل کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ تم سب میں سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی پہچان رکھنے والا ہوں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا، اے پرندے، درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے پرندے کو آپ نے دیکھا، آپ درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، تو فرمایا، اے پرندے تیری کتنی بھلائی ہے، تو پھل کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے۔ یعنی اب پرندوں سے چونکہ حساب و کتاب نہیں ہونا، جانور جو ہیں ان سے بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا کیونکہ ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ حساب و کتاب قیامت والے اس سے لیا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عقل دی ہوگی۔ تو فرمایا، پرندے میں تیری جس طرح تو درخت پر بیٹھ کر مزے سے پھل کھا رہا ہے، فرماتے ہیں بکر صدیق کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے تو کھا لیتا، نہ مجھے دنیا کا خوف ہوتا اور نہ ہی مجھے کوئی آخرت کا غم ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا۔ یعنی یہ ہمارے بزرگان دین صحابہ اکرام کا تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ڈر تھا کہ ان کے دلوں میں یہ غم ہوتا تھا کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہوں گے، اپنے رب کو اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب کس طرح دیں گے۔ اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں
کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. 10 صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، جن کے جنتی ہونے کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہم و گمان ہی نہیں ہے، قطعی جنتی صحابی ہیں یہ. تو خوف خدا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، نہ تو مجھے دنیا کا غم ہوتا اور نہ کوئی آخرت کا خوف ہوتا. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مچھر کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کے خوف سے اگر کسی بندہ مومن کی آنکھ سے آنسو نکلے اور اس کے رخسار جو ہیں ان سے مس کر جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. دوسرا بس یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو مؤمنین کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے. یہاں ایمان میں زیادتی سے مراد ایمان کی مقدار کی زیادتی مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ایمان کی کیفیت میں زیادتی ہے کہ ایمان بندے مومن کا اور پختہ ہو جاتا ہے. تیسرا بس یہ بیان ہوا کہ وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے امید رکھتے اور نہ ہی کسی سے ڈرتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں توکل کا معنی یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوشش کو محمل یعنی چھوڑ دے، جیسا کہ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں. بعض لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے، کام کاج کچھ بھی نہیں کرتے، جملہ یہ ہوتا ہے جی اللہ دے گا، جی اللہ دینے پر قادر ہے، جی اللہ کی ذات پہ ہم نے توکل کیا ہو. تو فرمایا توکل اس چیز کا مطلب نہیں ہے کہ انسان اسباب کو ہی چھوڑ دے، بلکہ اسباب کو اپنایا جائے اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پر توکل کیا جائے. بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید اور اس کی حمایت پر بھروسہ کرے. اس کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اونٹ کو ہم باندھ کر اللہ پر بھروسہ کریں یا اس کو چھوڑ کر؟ تو ارشاد فرمایا تم اسے باندھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو. یعنی توکل اس چیز کا نام ہے کہ فرمایا اونٹ کو پہلے کسی چیز کے ساتھ باندھو پھر اللہ کی ذات پر توکل کرو. اب ایک بندہ گاڑی اپنی روڈ پہ کھڑی کر کے آ جائے، چابی لگی ہو، گاڑی میں دروازہ کھلا ہو، آپ کہیں جی میں نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا ہے، تو توکل اس چیز کا نام نہیں ہے. توکل اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو اچھے طریقے سے لاک کریں، اس کو کھولے نہ، چابی اپنے پاس رکھیں، اس کا پیٹرول وغیرہ بند کریں. اس چیز کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے. آپ بازار میں جائیں، کام کاج کریں، کوشش تو کریں کسی کام کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں. انسان گھر میں بیٹھ جائے، کوئی کام کاج نہ کرے، پھر کہے میں نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا ہے، تو فرمایا توکل اس چیز کا نام نہیں ہے. اور توکل کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب یعنی بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر جنتر کرتے یعنی فال کے لیے چڑیا نہیں اڑاتے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کوئی منتر جنتر نہیں کرتے، جادو وغیرہ نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی فال نکالتے ہیں، بس اپنے رب تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. تو فرمایا ایسے لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی ذات پر توکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات انسان کو توکل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا، تو پھر ہمارے کام بھی ادھورے رہ جاتے ہیں. کام بھی کرنا ہے اور اس کا نتیجہ اور اس کا جو ہے وہ اپنے رب کی ذات پر چھوڑنا ہے کہ میرا رب اس کا بہترین صلہ دینے والا ہے، بہترین اجر دینے والا ہے. اور انسان کام کاج کے لیے نکلے تو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرے کہ میرا رب بہترین رزق دینے والا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میں کسی کو بھی بھوکا نہیں چھوڑوں گا جس کو میں نے پیدا کیا ہے. تو زمین و آسمان کے اندر ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے. واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. وہ مچھلیوں کو پانی کے اندر بھی رزق دیتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی کیڑوں کو رزق دیتا ہے، زمین کے اندر بسنے والوں کو بھی رزق دیتا ہے اور زمین کے اوپر بسنے
والوں کو رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔